محمد علی مرزا کے نام سے ایک آدمی یوٹیوب کے اوپر جو آ رہا ہے، وہ اس دور کا وہ خناس ہے جس کا صرف ایک کام ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کیے جائیں اور لوگوں کو اپنے ہی بزرگوں سے برگزیدہ کر دیا جائے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی مثال قوم شعیب والی ہے۔ جیسے قوم شعیب کے اوپر اللہ نے ان کی ایک معاشرتی برائی کا ذکر کیا کہ ان کے لینے کے بعد کچھ اور تھے اور دینے کے بعد کچھ اور ہیں، ان کا بھی معاملہ بالکل ویسا ہی ہے۔ کہاں تو ان کی کیفیت یہ ہے کہ اگر یہ اپنی بات کرنے کے اوپر آئیں تو یہ قرآن کی آیات و احادیث کے حوالے دیتے نہیں تھکتے ہیں، سامنے والے کو یہ تاثر دیں گے کہ ہم قرآن اور حدیث کے بڑے متوالے ہیں۔ اور کہاں ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آپسی کردار کی بات ہو، باہمی تعلق کی بات ہو، انفرادی کسی صحابی کی بات ہو، وہیں یہ قرآن اور حدیث کو ایک طرف رکھ کر تاریخ میں کذاب و دجال قسم کے راویوں نے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر الزامات لگا رکھے ہیں، ان الزامات کو بڑے ہی شوق اور ذوق کے ساتھ اچھالتے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی بعض مرتبہ جانتے پوچھتے ہیں کہ اس کو بیان کرنے والے کذاب دجال قسم کے راوی ہیں، جانتے پوچھتے۔ بہرحال سب سے پہلی بنیادی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ جب آپ دین کے دیگر معاملات میں آپ کے لیے سب سے پہلے قرآن اور حدیث ہوتا ہے تو آپ کی عقل کیا گھاس چرنے چلی جاتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے معاملے میں کوئی آپ کو سامری کی گائے بنا رہا ہے اور آپ کو تاریخ کی کتابوں کے گرد گھما رہا ہے، اور آپ بھول گئے کہ اللہ عالم الغیب نے آپ پر وحی کے ذریعے قرآن اور حدیث کو نازل کیا جس میں سب کی پوزیشن کو واضح کر دیا ہے، رسولوں کی، نبیوں کی، اہل بیت کی، ازواج مطہرات کی، صحابہ کرام کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، امت مسلمہ کی، سب کی پوزیشن کو اللہ رب العزت نے اس میں واضح کر دیا۔ اللہ کہتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس وحی کے نزول کے بعد اور کس چیز پہ ایمان لاؤ گے؟ یہ وحی اتر چکی ہے، اب آپ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر آپ تاریخ میں موجود کذاب دجال قسم کے راویوں کی باتوں پر ایمان کیوں لائے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایک حقیقی طالب علم کی طرح سب سے پہلے تو جو قرآن اور حدیث میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ارشادات ہیں، پہلے تو آدمی اسے دیکھیں، اور محمد علی مرزا جیسے کذاب و دجالوں خناسوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، کیونکہ اس بات کو سمجھیں کہ آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ نہیں جی آپ کسی کو سن نہیں سکتے، آپ کو کہا یہ جا رہا ہے کہ پہلے اپنے دین کا گہرائی سے مطالعہ کرو، پھر دنیا جہان میں جس کو چاہے سنو، کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی آپ کے ایمان کو نہیں لوٹ پائے گا، کیونکہ آپ کو ایمان، کفر، اسلام اور نفاق کے درمیان کا فرق پتہ لگ جائے گا۔